انسان کی جو اخلاقی بیماریاں ہیں، خاص کر مسلمان کی، وہ کیا ہیں، اس سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ سامنے لایا جائے جو کہ جدید دنیا کے مطابق بھی ہو اور اسلام کے لحاظ سے بھی وہ پوری طرح درست ہو۔ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے جو دین دار جو طبقہ ہے، خاص کر اسلامک اسکالرز ہیں، وہ دیکھنے والا سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ انہیں صرف جو ہے وہ دین کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہے۔ اصل شرط یہ ہے کہ دنیا میں جا کر دین نہ بھول جائے اور دینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو نہ بھول جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ فائنینشلی اگر آپ اسٹرانگ ہے تو آپ دین کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب دین کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایک عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، اور پھر یہ اگر دین کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بات میں دم ہے۔ کوئی انسان اگر اخلاق میں بہت اچھا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اسلام کا تصور اخلاق اور جدید تہذیب کے تصور اخلاق میں بہت فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک کوئی اخلاق کا تصور نہیں ہے ایمان کے بغیر۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اخلاقی بیماریوں کے ضمن میں ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، انسان اپنی زندگی میں مختلف بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہ بیماریاں بخار کی صورت میں، کھانسی کی صورت میں، سر درد کی صورت میں، یا کوئی بھی آپ کسی بھی بیماری کا نام دے دیں، جب انسان کو وہ لاحق ہوتی ہیں تو انسان اس کے علاج کے لیے، اس کے معالجے کے لیے یقیناً تگ و دو کرتا ہے، میڈیسن لیتا ہے تاکہ میں اس سے نجات پا سکوں، میں اسے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ تو انسان کی جو ضمیر ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان جو ہے اپنی اس بیماری کو اپنی اس زندگی کے نشیب و فراز میں ساتھ لے کے چلتا رہے۔ ڈیفینیٹلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات ملے، لیکن وہی انسان اپنی اس زندگی کی مصروفیات میں، غفلت میں، کچھ ایسی اخلاقی بیماریوں کا بھی سامنا کر رہا ہوتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان، اس کا فوکس نہیں جاتا، اور نہ ہی اس جو اخلاقی بیماریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی وہ ایسی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسی منٹورشپ حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ان چیزوں سے بھی نجات مل سکے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ انسان کی جو اخلاقی بیماریاں ہیں، خاص کر مسلمان کی، وہ کیا ہیں، اس سے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب نعمان واجد عزیز صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک فلسفی میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے جو ہے فاؤنڈر ہیں، وہ سی ای او ہیں۔ اور ہمارے لیے خواتین و حضرات باعث سے میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے کہ وہ ایک بزنس مین بھی ہیں کہ جو دین کو سمجھنے والے، دنیا داری کے بھی نظام کو بہتر طریقے سے جو ہے ایسا کاروباری شخصیت وہ جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ نے اپنی اتنی قیمتی مصروفیات میں سے جو ہے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اپنے حوالے سے کہ آپ کی جو ساری تعلیمی جو آپ کا کیریئر ہے اس کے حوالے سے تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے کون کون سے جو ہے ایسی مصروفیات ہیں اور آپ کن کن اداروں کے ساتھ منسلک ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ جی، ایک تو میرا تعلق ایجوکیشن کے شعبے سے ہے۔ پچھلے 15-16 سال سے میں اسپیسیفک ایک ایریا ہے ایجوکیشن کے، اس میں کام کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کے مزاج، ان کے ماحول کے مطابق ان کو ہم اسلام کی تعلیم باقاعدہ مہیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، مختصر بھی اور ایئرلی کورسز بھی ان کے ہوتے ہیں۔ تو مین تو مصروفیت یہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ تو پیشن ہے، جو پروفیشن ہے وہ بزنس ہے، تو ملٹیپل بزنس کمپنیز ہیں جن کو میں رن کر رہا ہوں، یہ بھی ایک فل ٹائم ایک مصروفیت ہے ساتھ میں۔ اور اس کے ساتھ میں اسلامک ایجوکیشن اپنی بھی جاری ہے، لہٰذا اسلامک فلسفی میں پی ایچ ڈی چل رہی ہے، اور ہمارا جو کام ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز یا اسلامک سائنسز اور سوشل سائنسز کا مرجر کا بھی ایک پلان ہے۔ تو اس لیے میں نے خود ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں، اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم سوشل سائنسز اور اسلامک سائنسز کو آپس میں مرج کریں اور ان دونوں کو ملا کر ایک ایسا پوائنٹ آف ویو سامنے لایا جائے، ایک ایسا نظریہ سامنے لایا جائے جو کہ جدید دنیا کے مطابق بھی ہو اور اسلام کے لحاظ سے بھی وہ پوری طرح درست ہو۔ ٹھیک، اچھا، میں پروگرام پہ جانے سے پہلے اپنے اس سوال کے آغاز سے پہلے جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا، کیونکہ ہمارے ہاں مجھے آپ کا جو تعارف ہے وہ یقیناً اسلامک اسکالر کے طور پر ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے جو دین دار جو طبقہ ہے، خاص کر اسلامک اسکالرز ہیں، وہ دیکھنے والا سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ انہیں صرف جو ہے وہ دین کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہے۔ تو جس طرح آپ ایک اسلامک اسکالر کے طور پر بھی آپ کی پہچان ہے، لیکن ساتھ ہی جو بزنس کا جو ایک نظام آپ نے سیٹ کیا، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی بھی آج اگر اسکالر ہے، کچھ دین جو ہے وہ سمجھنے والا، سمجھانے والا ہے، تو اسے دنیا داری میں اپنے آپ کو اس بزنس کے اپنے انٹرپرنورشپ میں کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو کیسے اس کے اوپر کام کر سکتا ہے؟
جی بالکل، کچھ لوگوں کو تو ظاہر ہے اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے کسی ایک فیلڈ میں، اور کچھ لوگ آج ہمیں اس معاشرے میں ایسے بھی چاہیے جو بیک وقت دونوں چیزوں کو بھی جانتے ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ کو سیکھنا بھی پڑتا ہے، اس میں وقت بھی لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کا کام بھی کریں اور ساتھ میں کسی کاروباری مصروفیت میں یا اپنی دنیا کے لیے خود سے بندوبست کریں، ان کو پھر کچھ وقت لگانا پڑے گا، ایک فیلڈ سلیکٹ کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. اور جس طرح سے دین کے میدان میں انسان محنت کرتا ہے اور کچھ وقت کے بعد کسی مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے، یہی معاملہ دنیا کا بھی ہے. بس اصل شرط یہ ہے کہ دنیا میں جا کر دین نہ بھول جائے اور دینی ذمہ داریاں ادا کہ کسی غریب اس کے، کیونکہ وہ آپ دین کی خدمت میرے خیال سے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فائنینشلی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا اصل میں جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن جو ہے نا ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے، تو دونوں میں خیر ہے. اس میں جسمانی آتا ہے، اس میں فائنینشلی نہیں آتا ہے. نہیں، اس میں اصل میں ایمان کا کی بات ہے. ایمان جس کا کم مضبوط ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں. اگرچہ جو ضعیف مومن ہے وہ بھی مومن ہے وہ بھی، لیکن یہ کہ قوی مومن زیادہ، تو وہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ٹھیک. ادروائز ہمیں صحابہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو یعنی ان کی عظیم اکثریت جو تھی وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں تھے، لیکن اللہ کو بڑے پسند تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ مومن کے جتنے بھی صلاحیتیں اور اوقات ہیں نا وہ اللہ کے لیے لگ رہے ہوں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ فائنینشلی اگر آپ اسٹرانگ ہے تو آپ دین کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آپ جزوی طور پہ یہ ٹھیک بھی ہے جی، اور جزوی طور پہ غلط بھی ہے. ہمارے سامنے دونوں طرح کی مثالیں ہیں. جی دیکھیں، اصل جو ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر دینی شخص ساتھ میں دنیا کے لیے بھی کھپرا ہو، ہر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں اس وقت بڑی ضرورت ہے ایسے دینی لوگوں کی بھی، کیونکہ ایک معاشرے میں نا ایک فضا قائم ہو گئی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو دینی آدمی ہے نا وہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو دنیا سے سابقہ ہی نہیں پڑتا. جی، تو یہ باتیں وہ تھیوریٹیکل کر رہا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. تو کچھ دینی لوگ، سب کے سب نہیں، کچھ دینی لوگ جب دنیا کے میدان میں بھی کچھ کر کے دکھائیں گے اور پھر دین کی بات کر رہے ہوں گے تو یہ دعوت کے لیے ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا نہیں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں جو جدید طبقہ ہے اس کے لیے جو لوگ زیادہ کارآمد ہیں دعوت کے لحاظ سے وہ جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پروفیشنلز ہیں. ایک ڈاکٹر جب دین کی بات کرتا ہے تو لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایک عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، اور پھر یہ اگر دین کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بات میں دم ہے. لیکن جب ایک شخص جس کا تعارف لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ بس یہ ایک دینی آدمی ہے، وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل شاید نہیں ہے بات، اور اس کو چونکہ سابقہ ہی نہیں پڑتا، یہ تو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اس کو کیا پتہ مارکیٹ میں جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل ہیں اور کتنے چیلنجز ہیں، تو پھر اگر یہ دین کی بات کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. اس کے مقابلے میں جب کوئی کاروباری شخص ہوگا، ایک پروفیشنل ہوگا، وہ دین کی بات کرتا ہے تو اس کی دین کی بات کی عوام کے نزدیک اہمیت ہے. جی، تو دعوت کے کانٹیکس میں ہم کہیں گے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں. ایگزیکٹلی. اور اچھا، اب ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے. جس طرح میں نے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے شروع میں بتایا، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو اخلاقی بیماری ہیں اس سے کیا مراد ہے اور قرآن پاک جو ہے اسے کیسے ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں. عربی میں ایک لفظ ہے جس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ خا لام قاف ہے. اسی سے خلق بنتا ہے، اسی سے خلق بنتا ہے. خلق کہتے ہیں ظاہری جسم کو، جو ہمارے جو فزیکل باڈی ہے یہ بھی اسی لفظ سے بنی ہے، اسی سے تخلیق کا لفظ بنا ہے. اور خلق سے کی جمع اخلاق ہے، اور وہ کہتے ہیں انر سیلف کو، جو انسان کا باطنی وجود ہے. تو جو جسمانی وجود ہے اور باطنی وجود ہے دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے انسان کا. سمجھنے کے لیے جدید انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کمپیوٹر ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہے، وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک اس کے اندر سافٹ ویئر ہے جو اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے. وہ دونوں ملتے ہیں تو ایک تکمیل ہوتی ہے. تو اسی طرح جو انسان ہے، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، اس کا جسم ہے، اور ایک اس کا باطنی وجود ہے. جو باطنی وجود ہے اصل میں وہ خلق ہے. اسی لیے جو اخلاق کا لفظ ہے نا یہ ویلیو نیوٹرل ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمیں جوڑنا پڑتا ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق. جہاں اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہاں اخلاق برے بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ کی اصطلاح بھی، اور دوسری طرف اخلاق رذیلہ اور اخلاق سیئہ کی اصطلاح بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا جو باطنی وجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اخلاق ہیں. اور اگر وہ جو باطنی وجود ہے وہ اچھا ہوگا تو ہم کہیں گے اس شخص کے اخلاق اچھے ہیں، اور اگر وہ برے ہوں گے تو ہم کہیں گے اس کے اخلاق برے ہیں. اور جو اخلاقی بیماریاں جن کو ہم کہہ رہے ہیں اصل میں وہ وہی ہیں جو اخلاق رذیلہ ہیں یا اخلاق سیئہ ہیں، جو برے اخلاق ہیں. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی انسان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہائی ہے وہ، لیکن کیا ہدایت کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ کوئی انسان اگر اخلاق میں بہت اچھا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہدایت یافتہ ہوگا؟ اسلام کا تصور اخلاق اور جدید تہذیب کے تصور اخلاق میں بہت فرق ہے. جی، اسلام کا تصور اخلاق جو ہے وہ ایمان سے نکلتا ہے، لہذا اسلام کے نزدیک کوئی اخلاق کا تصور نہیں ہے ایمان کے بغیر.
اور جدید تہذیب کے نزدیک جو اخلاق ہیں اس کے پیچھے کوئی ایمان نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اخلاق کے دو تصورات ہیں, اسلام کا ڈیفرنٹ ہے اور جدید تہذیب کا ڈیفرنٹ ہے. اسلام کے نزدیک اگر کسی کے اخلاق کے پیچھے ایمان نہیں ہے تو اسلام کے نزدیک وہ اخلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ جو چیزیں ہیں معاشرے کے لیے وہ بہتر ہے, معاشرے کو شاید اس سے فائدہ ہو دیکھتے سکتا ہیں ہے کہ اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے ایتھیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہدایت نہیں ہوتی پاس. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کو بیان کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے, اور نیکی کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط بیان کی گئی وہ ایمان ہے کہ نیکی اس شخص کی ہے جو مومن ہے. باقی چیزیں بعد میں, نماز روزہ ان چیزوں کا ذکر اس کے بعد آیا, پہلے ایمان آیا. مثلاً جو شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اسلام میں وہ نیکی نہیں ہے. دیکھنے والے کے نزدیک وہ نیکی ہو سکتی ہے. مثلاً اگر کسی نے کسی کی مدد کی ہے اور مدد اس لیے کی ہے کہ کل کو اس سے میں فائدہ بھی حاصل کروں گا, اب دیکھنے والا تو کہے گا یہ بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن اسلام کے نزدیک اس نے کوئی نیکی نہیں کی, کیونکہ اس نے اپنے فائدے کے لیے, خود غرضی کے لیے یہ کام کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا کہ کل کو مجھے کسی بھی شکل میں اس کا بینیفٹ واپس آئے گا. تو اب اسلام کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے, اس کی نیت ڈیپینڈ کرے. جی, جبکہ دیکھنے والا جو دنیا دار ہے یا مغربی تہذیب کہے کہ ہاں اس نے اچھا کام کیا ہے, تو اسلام کا تصور اخلاق پھوٹتا ہے ایمان سے, توحید سے. ٹھیک, اچھا اخلاقی بیماریوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں اور قرآن پاک نے جو اس کا ذکر کیا اس حوالے سے بتائیے. جی, اخلاقی بیماریوں میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دو لیئرز ہیں. ایک اخلاقی بیماریاں وہ ہیں جو روٹ کاز ہیں, بنیاد ہیں, اور دوسری ہیں جو ان سے پھر پھوٹتی ہیں. اصل میں جو اخلاقی بیماری سب سے بڑی ہے وہ انسان کی ہے نفس پرستی, کہ انسان اپنے نفس کے فائدوں کے لیے کسی اصول, کسی معیار کو چھوڑ کر بس ہر صورت میں چاہے کہ میرا فائدہ ہو. یہ سب سے بنیاد ہے, اسی سے پھر باقی بیماریاں پھوٹتی ہیں. مثلاً سب سے بڑی جو بیماری ہے ایک اخلاقی وہ حسد ہے. اور حسد کہاں سے پھوٹتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو وہ نہیں ملا لیکن کسی اور کو وہ مل گئے, تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اس سے یہ چھن جائے اور مجھے یہ چیز مل جائے, یا مجھے ملتی یا نہیں ملتی اس سے تو چھن جائے کم از کم. اب یہ کیا ہے, یہ جو حسد پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ نفس پرستی تھی, جس نفس پرستی نے اس کو اس بات پہ آمادہ کر دیا کہ جو شے اس کے پاس نہیں ہے اس کو دوسرے میں بھی دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اور جتنی باطنی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں امراض القلوب کہا جاتا ہے, یہ ساری کی ساری اخلاقی بیماریاں ہیں, جس میں خود غرضی شامل ہے, حسد شامل ہے, بغض ہے, کینہ ہے, یہ سب جو ہے باطنی بیماریاں ہیں. ٹھیک, اچھا یہ جو بیماریاں آپ نے جن کا بتایا, تو یہ اس کی بگاڑ کی وجہ کیا, کوئی ہماری یہ اندرونی کمزوری ہے یا ماحول کا اثر بہت جو ہے یہ متاثر کرتا ہے؟ یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں. جی, ماحول بھی انسان کو متاثر کرتا ہے اور انسان کے جو اپنے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. جی, اور اپنے اندر جو چلنے والا معاملہ ہے وہ تو نفس پرستی ہے. جی, تو انسان جب خود غرض ہوتا ہے, نفس پرست ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے, میرے فائدے ہو جائیں, اور کوئی اس کے لیے اصول یا کوئی اخلاقی تعلیم اس کے سامنے نہیں آتی, تو یہ اس کا اندر سے یہ روٹ کاز بن جاتا ہے. اور باہر سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے قریب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خود غرض ہیں, تو وہ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے اور یہ بس سب کچھ کر کے, جیسے قرآن مجید کہتا ہے نا, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو اب جب اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل نفس پرست ہوں گے, تو وہ بھی اس پہ اثر ڈالیں گے, اور کچھ اس کے اپنے اندر بھی یہ خواہش ہوگی کہ میں کچھ ہوں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر ہے. جی, تو تکبر کیا اصل میں انسان کا یہ سمجھنا اپنے اندر کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں اور میں کوئی چیز ہوں اور باقی مجھ سے کمتر ہیں, یا باقیوں کو مجھ سے کمتر ہونا چاہیے اور مجھے برتر ہونا چاہیے, لوگوں کو حقیر جاننا. تو اب یہ کیا ہے, اس کے اندر کی چیز بھی ہے, وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے, اور پھر جب اس کو معاشرے میں کچھ متکبر لوگ نظر بھی آ جائیں گے یا اس کے جو سراؤنڈنگ ہوگی وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں, تو وہ بھی انفلوئنس کریں گے اس کو. تو یہ ٹو وے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے میں چاہوں گا میں آپ سے ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرواؤں, کہ جس طرح آپ نے ابھی تکبر کی بات کی, تو کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بہت متکبر ہے, جبکہ وہ اس کے اندر شاید ایک آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس بہت زیادہ درجے کا ہوتا ہے, جبکہ اس کے دل میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم یہ جو آلہ بنا کر اپنا جو ہے ہم اس کی ججمنٹ کر بیٹھتے ہیں, تو اس کا ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص متکبر ہے یا اوور کانفیڈنٹ ہے, کیونکہ دونوں بہت قریب چیزیں ہیں, یا وہ خود بندہ ڈیفائن کرے گا جو جس چیز سے گزر رہا ہے. اخلاقی بیماریوں کے ضمن میں ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں. دوسروں کے اوپر یہ نگاہ رکھنا کہ کس میں کیا اخلاقی بیماری ہے, یہ تو صرف اس وقت ہوگا جب کوئی ہم سے آگے کہتا ہے کہ آپ بتائیں. مثلا کوئی قریبی دوست ہے, وہ ہم سے آگے کہتا ہے جی بتائیں میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں, تو ہم غور و فکر کر کے اس کو بتا سکتے ہیں. ادروائز ہمارا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے میں کیا ہے, ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا ہے. جب ہم دوسروں کی بیماریاں ڈھونڈتے رہیں گے تو اپنی چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا یہ چیز تو ہمارا کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ متکبر ہے یا نہیں.
اچھا چند صورتوں میں ہو سکتا ہے ہمارا یہ کنسرن ہو، مثلا ہم کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں جی، اور ہمیں اب فیل ہوا کہ یہ شخص کہیں متکبر تو نہیں ہے، پھر تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں اگر یہ متکبر شخص ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے علم حاصل کریں۔ عام معاشرے میں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کے بارے میں دیکھتے رہیں کہ یہ متکبر ہے کہ نہیں، یہ برا ہے کہ نہیں، بلکہ ہم اپنے بارے میں غور کریں گے کہ ہمارے اندر تو یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہم ان کا علاج کیسے کریں۔ تو ہم یہ کیسے جانیں گے کہ ہم جو ہے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم اس کا شکار ہیں، تو کیسے ہم اس چیز کو جو ہے اپنے بارے میں یہ جاننا کہ میں اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوں یعنی ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ جی، نمبر 1 خود احتسابی ہے۔ جب تک میں آئسولیشن میں بیٹھوں گا نہیں اور اپنے بارے میں یہ سوچوں گا نہیں کہ کیا میرے اندر اخلاقی برائیاں ہیں یا نہیں، تب تک مجھے ان کا ادراک نہیں ہوگا۔ اور پھر جب میں سوچوں گا کہ میرے اندر ہیں یا نہیں تو میں کیا کروں گا، میں اپنے اوپر کچھ جیسے سوال کروں گا، مثلا کیا میں لوگوں کو حقیر جانتا ہوں؟ کیا کہیں پہ مجھ سے زیادہ کسی کی تعریف ہوتی ہے مجھے برا لگتا ہے؟ کیا مجھے کوئی میری غلطی بتا دے تو میں اوفینڈ ہوتا ہوں، یا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تو خود احتسابی ہے کہ میں کیا ہر کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اکیلے بیٹھ کے اپنا احتساب کرتا ہوں یا نہیں۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بالکل قریبی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھیں کہ آپ میرے بارے میں بغیر کسی خوف، بغیر کسی پریشانی کے بتائیے کہ میرے اندر کیا عیب ہے، ٹھیک، اور ان کو اتنی لبرٹی دیں کہ اور وہ جو بتائیں گے نا وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ صحیح۔ اور ایسا ہے بھی، جیسے ہمارے ایک استاذ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے ایسے باتوں میں کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو میرے اندر کیا چیز ایسی نظر آتی ہے جو نیگیٹو ہے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ متکبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنے بارے میں کہ یہ رسپانس آئے گا، ٹھیک، تو لیکن اب ظاہر ہے جو قریب ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، والدین ہے، یہ تو ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے ایکٹنگ تو انسان کر نہیں سکتا کیونکہ پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ جو دوست، احباب، بیوی، بچے، فیملی، والدین، بہن بھائی ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جب ہم پہچان لیں کہ ہمارے اندر بیماری ہے تو اس کا حل کیسے ممکن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے شیطان کے ساتھ بھی ہر روز کی زندگی کے ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ نشیب و فراز میں جو ہے شیطان ہماری زندگی میں داخل ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے، پھر وہاں سے کچھ ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں، تو اس کو مستقل طور پر اس پہ قائم رہنے کے لیے کیا ایسا فارمولہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جس پہ انسان ڈگمگائے نہ، اس پہ قائم رہے؟ دیکھیے، تمام جو باطنی بیماریاں ہیں وہ پھوٹتی ہیں کہ جب انسان نفس پرستی کی طرف جاتا ہے، اور نفس پرستی کی طرف انسان تب جاتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو کور علاج ہے نا، جو سب سے بنیادی علاج ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی انسان کی نگاہ اپنی ذات سے ہٹ کے اللہ کی طرف جائے گی، یعنی انسان کا جو فوکس ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ اپنی ذات نہ ہو بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہو، تو انسان کی چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی دو لوگوں کا آپس میں تعلق جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں چیزیں بدل جاتی ہیں، اور جب وہ کسی دنیا کے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے تو اس میں اصول بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلا بنیادی کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان یہ طے کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب وہ اس پہ آئے گا تو اس کے نزدیک، اس کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ اس کا نفس آئے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں، یہ چاہتے ہی میرے سامنے میرا نفس آ کے احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تم مجھے بائی پاس کر کے کہاں جانا چاہتے ہو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم غیب کی ایک ہستی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور چونکہ یہ میرا نفس میرے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اور یہی میری آزمائش بھی ہے، تو یہ روز مجھے جو ہے نا وہ احتجاج میرے سامنے کرے گا کہ نہیں تم میری پیروی کرو، تم میری بندگی کرو، تم میری خواہش کو پورا کرو۔ اسی کے لیے پھر ہمارے اہل علم نے ایک پورا جو علم کا میدان ہے اس پہ کام کیا، اور وہ تزکیہ نفس ہے۔ یعنی یہ ون ڈے کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ نفس ایک موجود ہے، سامنے موجود ہے، اس کو بائی پاس کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے زندگی گزارنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو جو یہ سمجھے گا کہ میری اخلاقی بیماریاں اور میرے جو امراض القلب ہیں یہ ایک دن میں حل ہو جائیں گے، ایک دن میں حل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، جیسے ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گھر بیٹھ کے خود سے تجربے کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ امراض القلوب کے حوالے سے بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جب کسی کو باطنی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور وہ کچھ پکی ہو جائیں تو محض اپنے ارادے اور محض اپنی ذات تک محدود رہ کے کوشش کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر وہ ان اہل علم سے جا کر رابطہ کرے اور ان سے رہنمائی طلب کرے جو ان امراض کے علاج کے لیے ماہر ہیں، اور وہ پہلے تو اس کی تشخیص کریں گے کہ اس کا اصل مرض کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو،
انہوں نے کہا اچھا اور وصیت کیجیے، آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو، انہوں نے کہا اور وصیت کیا، آپ نے کہا غصہ نہ کیا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسپیسیفک کیس میں یقیناً ایسا معاملہ تھا کہ غصے نے باقی سارے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے. تو بجائے اس کے کہ وہ 10 مسئلوں کا علاج کرتے، آپ نے انہیں فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اب غصے کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہوں گے، غصے کی وجہ سے جو ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہوں گے، تو آپ نے جو کور مسئلہ تھا نا وہ آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا اس کا علاج کرو. اسی طرح جب انسان اہل علم سے رابطہ کرے گا، ان کے قریب ہوگا، تو وہ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور بعض اوقات یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کچھ ٹائم لیتی ہے. جیسے دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بیٹھتے ہی وہ کہے تو میں یہ بیماری ہے. وہ ہماری بات سنتا ہے، پھر ہمیں وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ جی آپ جائیں یہ. آج کے دور میں حضور کی طرح تو کوئی معجزاتی طور پہ کسی کو نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ خامی ہے. دیکھیے معجزاتی طور پہ تو نہیں بتائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم تو موجود ہے نا. اس علم کو جنہوں نے حاصل کیا اور زندگی لگائی. دیکھیے ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. مختلف جو شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ جب اس فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. مثلا ہم گزرتے ہیں، چیک پوسٹ لگی ہوتی ہیں، پولیس کھڑی ہوتی ہے. اب وہاں جو ایک پولیس والا شخص کھڑا ہوا ہے نا، وہ جب 10 سال ایک چیک پوسٹ پہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دیتا ہے نا، تو اس کی نظر پیدا ہو جاتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا بندہ گڑبڑ اور کون سا نہیں. ہم گزرے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا یہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی نظر میں ایک ایسا فلٹر لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے تجربہ سے حاصل کر لیا. اہل علم جو اسپیشلائز کرتے ہیں نا اس چیز کو، پہلی بات تو وہ باریکیوں میں جاتے ہیں علمی طور پہ. ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کیسے جا سکتا ہے اس دور میں؟ کیسے پھر ہمیں پہچان ہوگی کہ فلاں بندہ جو ہے ہماری فلاں بیماری کی تشخیص کر سکتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے ہر جگہ ہر شخص الگ الگ جگہ رہ رہا ہے، اس کا الگ سے ایک سوشل سرکل ہے. ہوگا یہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان پہنچ جاتا ہے. یعنی آپ جو بھی قریب آپ کے ایک دینی شخص ہے جس سے آپ واقف ہیں، آپ اس کے پاس جائیں گے. عالم دین بھی ہو سکتا ہے، صوفی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بس یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کی پابندی کرنے والا شخص ہو، اس کا تعارف جس مرضی نام سے ہو. وہ محلے کے مسجد کے امام بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کوئی ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کہے یہ جو اسپیسیفک آپ کا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا یہ فلاں اسپیشلسٹ کے پاس، وہ ریفر کر دیتا ہے. تو اہل علم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا یہ میرا اسپیشلائزیشن نہیں ہے تو وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں عالم کے پاس جائیں، وہ اس چیز کو اسپیشلائز کرتے ہیں. آج ویسے پیر و مرشد کی اگر میں بات کروں، کیونکہ ٹاپک سے ہٹ جاؤں، تو کہہ سکتے ہیں ہم کوئی ایسے پیر و مرشد جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پورے اپنے آپ کو اس میں ڈھالے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی جو ہے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ بالکل موجود ہیں. یعنی اس وقت اگرچہ کچھ عوام میں سے ایک طبقہ ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ تصوف یا یہ پیر و مرشد یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی کوئی نیگیٹو چیزیں، تو ایسا نہیں ہے. جیسے ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اس میدان کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. کچھ لوگ ہیں، اب جیسے آپ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا بہت بڑا کام ہے اس پر کہ انہوں نے دل کے امراض کے اوپر بات کی ہے، اس کی اصلاح کے اوپر اتنی تفصیل سے بات کی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. تو جو اہل علم ان چیزوں کو اسپیشلائز کرتے ہیں، اسی کو پڑھنا، پڑھانا، ڈسکس کرنا، لوگوں کو ڈیل کرتے رہنا، تو اوور دی پیریڈ آف ٹائم ان کے اندر ایک اسکل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ان کا علاج بھی تجویز کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا لاسٹ میں کوسچن پوچھوں گا آپ سے، پھر کیونکہ پھر آپ سے ہم نے پیغام بھی لینا ہے، پھر کلوزنگ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ آج کمپٹیشن جو ہے سوشل میڈیا کا جو اس ٹائم ماحول کا جو اثر ہے، اس کے بغیر ہماری زندگیاں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں خالی خالی سی لگتی ہیں. تو اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر اتنی مقابلے بازی کمپٹیشن ہے، تو ہم اپنے ان اخلاقی بیماریوں کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہوں، تو اس کے اوپر برقرار رہنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے نا اس کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے. جو انفرادی طور پر یعنی ایک سوال یہ ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے. اب ظاہر ہے پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں ہوتا. جو اس کا اصل علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو محدود کریں. اور محدود کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ استعمال کریں 1 گھنٹہ، وہ تو وقت کی محدودیت ہے. محدودیت یہ ہے مثلا ایک شخص سوشل میڈیا پہ جن کو پڑھتا ہے وہ لمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے. اس کو پتہ ہو کہ یہ 20 یا 50 علمی لوگ ہیں، یہ اپنے فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں، ان کو میں پڑھوں گا، نہ کہ ہر ارے گرے کو وہ پڑھ رہا ہو اور یہ ہر چیز وہ دیکھ رہا ہو. تو یہ جو بغیر فلٹر کے ہر چیز سوشل میڈیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے اور ظاہر ہمارے ذہن میں جا رہی ہے، وہ ہماری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے استعمال کو اس لحاظ سے لمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سلیکٹڈ چیزیں اس سے لیں، نہ کہ ہم مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم نے خبریں دیکھنی ہوتی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے 10 15 20 صحافی ہیں جو مستند ہیں اور جو یعنی مضبوط بات کرتے ہیں، کوئی وہ انتشار پھیلانے والی یا سنسنی والی باتیں نہیں کرتے. جب ہم ان سے خبر لیں گے تو ہماری سوشل میڈیا کے استعمال سے نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب ہم ہر خبر کو دیکھیں گے تو اس میں مسالے لگانے والے بھی موجود ہوں گے، اس میں جھوٹی خبریں دینے والے بھی موجود ہوں گے، پھر وہ ہماری شخصیت کو متاثر کریں گے. تو سوشل میڈیا کے استعمال کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کو جیسے موسم بدلتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں، تو ہم احتیاط زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پانی ابھی اس وقت ٹھنڈا نہ پیا جائے، یہ نہ کیا جائے. اسی طرح جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں سے نقصانات بھی آئیں گے، تو پھر علاج بھی زیادہ کرنا ہے نا، ہمیں احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے. اور احتیاط یہ کہ جو ہمارا اپنا نظریہ ہے
اس کو بھی بار بار ریمائنڈ کریں نا کہ ہم کس نظریے پر چل رہے ہیں اور ہماری زندگی کے اصول کیا ہیں، اور سوشل میڈیا سے جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے، اور کیا چیز ٹکراتی ہے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے اگر میں آپ سے یہ شامل کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اسی پروگرام کے توسط سے کہ کیا وظائف جو ہیں وہ بھی ہمیں جو صحیح وظائف ہے قرآن پاک سے جو ہمیں ملتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، اذکار ہے، کیا وہ ہماری ان اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اخلاقی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا وہ روح میں پیدا ہوتی ہیں، صحیح ہے، اور جو روح کا علاج ہے وہ یہ روحانی بیماریاں بھی اسی کا ہی نام ہے یا وہ ایک الگ سلسلہ ہے؟ روحانی بیماریوں اور اخلاقی بیماریوں بس فرق یہ ہے کہ جب ہم روحانی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا تعلق کچھ خاص اثرات اور ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ چلو اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بات اور کریں جب گے۔ ہم اخلاقی بیماریاں کہتے ہیں تو اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جس کے پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے ساتھ تعلق آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو فرق کر دیتے ہیں کہ اخلاقی بیماریوں میں ہم پھر ان کا ذکر نہیں کرتے کہ جن کے خاص طرح کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پھر دم بھی کیا جاتا ہے انسان کو اس کی علاج کے لیے، تو وہ ان ساروں کو پھر صرف روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ تو اخلاقی میں عام طور پہ وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق انسانوں کے آپس کے انٹریکشن سے بھی ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پھر بیہیویئر میں جھلکتی ہیں وہ اخلاقی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بیماریاں جو انسان کی صرف روح کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی وجود کو متاثر کرتی ہیں ان کو ہم ٹیپیکل کہتے ہیں کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی علاج کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ یہ حسد اور اس کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ روحانی علاج کا کیا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ بندہ ہے، اس کے اوپر کسی نے جو ہے نظر بد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی اثرات ہو گئے ہیں تو اب اس کا علاج کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا روحانی علاج۔ جبکہ یہ جو بیماری لیکن حسد ہونا، کینہ ہونا، تکبر پرست ہونا، یہ ساری چیزیں اخلاقی بیماریوں میں یہ اخلاقی ہیں، یعنی جس بیماری کے ذریعے میرا لوگوں سے جو ڈیلنگ ہے، اس کی وعید بھی ہے، اس کے بارے میں پکڑ بھی ہے جی اگر ہم نے اس کا علاج نہ کیا۔ جی بلکہ جو ہم ان کو بیماریاں کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ گناہ ہیں، گناہ ہیں، ہاں، یہ حسد ہے، کبر ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اب اندازہ کیجئے کہ جیسے سود گناہ ہے، شراب نوشی گناہ ہے، ایسے ہی حسد بھی گناہ ہے، کبر بھی گناہ ہے۔ کبر کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو بعض لوگ ظاہری گناہوں کو تو بہت اہم، وہ بھئی شراب نہیں پینی، سودی لین دین نہیں کرنا، لیکن ساتھ میں تکبر لے کے چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ تکبر اتنا ہی زیادہ سخت ہے جتنا سودی لین دین سخت ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں نا، تکبر کا حسد کو جو بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ نے اتنی عطا کی تو میرے پاس کیوں نہیں، وہاں سے یہ بیماری جو ہے آپ کہہ لیں کہ جنم لیتی ہے۔ اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض بھی ہے نا، اعتراض بھی ہے کہ اللہ نے کسی کو کیوں دیا، نعوذ باللہ، جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ کے کسی کو کچھ دے گا، یہ میری مرضی کے مطابق دے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سخی بھی تھے، ایسے لینڈ لارڈ بھی تھے، اگر آج کی ہم اس ٹرم میں بولیں تو صحابہ کرام بڑا فخر محسوس کرتے تھے، نہ کہ حسد کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہیں۔ تو آخر میں آپ ہمارے اس پروگرام میں جو پیغام دینا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو، تو وہ آپ فرمائیے گا۔ جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری زندگی با مقصد ہونی چاہیے۔ جی، جب ہم مقصد نہیں رکھتے اپنی زندگی میں تو پھر ہم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک زگ زیگ ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد جتنا عظیم ہوگا اتنا انسان عظیم ہوگا، مقصد جتنا گھٹیا ہوگا انسان بھی اتنا ہی گھٹیا ہوگا۔ تو انسان ڈیفائن ہوتا ہے اس کے مقصد سے۔ دنیا میں آج جتنے لوگوں کو ہم پریز کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، تو وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے مقاصد بہت عظیم بنا لیے۔ مثلا ہم سادی سی ایک مثال اپنے معاشرے کی لے لیں تو عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں وہ ان کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد عظیم بنا لیا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بالکل، باقی جو بھی ان کی زندگی کے معاملات ہیں ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ اگر بات دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے ان کو اس کام کو اس بنا پر ان کی تعریف کی کہ انہوں نے کتنا اچھا کام کیا۔ اسی طرح جن کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کون لوگ ہیں جنہوں نے برے مقاصد کو اپنایا، گھٹیا مقاصد کو اپنایا۔ تو آج نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے پیسہ کمانا مقصد ہے، یہ پیسہ کمانا مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ تو یہ بھی وہ پوری کریں، اپنی زندگی کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، لیکن مقصد اس سے اوپر ہوتا ہے۔ مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کی پوری زندگی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور آپ کی زندگی اس ڈائریکشن میں چلتی ہے۔ دوسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سب کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا رخ اللہ کے بجائے اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے اور دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اور جدید دور میں اخلاقی بیماریوں کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جتنا سوشل میڈیا یا میڈیا ہے وہ سارا بھرا ہوا ہے اصل میں انسان کے، یعنی اللہ کا ذکر تو اس میں کہیں ہے نہیں، اس میں دنیا اور انسان کا نفس ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اگر میں عرض کروں، ہمیں یہ تعلیم پہلے دی جاتی تھی کہ بھئی اگر پھل کھائے جائیں تو اس کے چھلکے نہ باہر نہ پھینکے جائیں تاکہ کسی کو دے کے کوئی احساس کمتری نہ ہو۔ اب سوشل میڈیا آ گیا جس کے اوپر انسان کھانے کے لیے جاتا ہے تو کھانا کھا کے تصویر لگاتا ہے اور 100 200 500 ہزار لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کھانا کھایا ہے۔ کہاں وہ تعلیم جس میں پھل کے چھلکے بھی سامنے نہیں پھینکے جا رہے
اور کہاں یہ تعلیم کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کی تصویر لگا کے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے یہ کھایا ہے اور دیکھو تم ابھی نہیں کھا رہے ہو، حسرت پیدا کی جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے، جان بوجھ کے نہیں۔ تو لہٰذا چونکہ چیلنج بہت بڑھ چکا ہے، تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم خود تو اس کا شکار نہیں ہیں، کیا ہم دوسروں کو احساس محرومی بڑھا تو نہیں رہے ان کا، اور جب ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں گے، یعنی جب میرا کنسرن یہ ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا چیز راضی کر سکتی ہے، تو میرا رویہ اور میرا اخلاق کچھ اور ہوگا۔ اور جب میں یہ دیکھوں گا جو میرے سامنے بندہ ہے، میرے جو قریب لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے خوش ہوں گے، تو میرا اخلاق کچھ اور ہوگا۔ تو اعلیٰ اخلاق کہاں سے پھوٹتے ہیں اسلام میں؟ ایمان سے۔ اور ایمان کیا ہے کہ میرا کل کنسرن یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، میں نے وہ بننا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور میں نے وہ نہیں بننا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گا تو ہمارے اخلاق خود ہی سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اور آپ نے بہت آج خوبصورت جو ہے باتیں کی ہیں اور رہنمائی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری یوتھ کو اور ہمارے جو ہے ناظرین کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آج کے اس پروگرام سے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ سے دعا ہے جو آپ نے جو نیک باتیں ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور میرے مہمان کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔